وہ ایئرپورٹ پر پھول لے کر اپنی دلہن کا استقبال کرنے گیا تھا۔ برطانیہ میں ایک پاکستانی خاندان کی خوشیاں اس وقت ماتم میں بدل گئیں جب نئی نویلی دلہن نے ایسا قدم اٹھایا جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس لڑکے نے اپنی بیوی کو پاکستان سے برطانیہ بلانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے، اسے کیا معلوم تھا کہ صرف چند دن بعد وہی بیوی پولیس کو بلا کر اسے ہتھکڑیاں لگوا دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور موسٹلی پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اگر بیرون ملک چلے جائیں گے مینس کہ ہماری کامیابی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، اور اسپیشلی وہ والدین جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں یہاں پہ بیرون ملک کرتے ہیں نا، ان کو بڑی ہی سمجھداری سے، سمجھ بوجھ سے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہی سب کچھ نا اب ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ یہاں پہ ہوا، اور اس نے بڑے ہی ٹف قسم کے بھی حالات یہاں پہ دیکھے، لیکن اینڈ پہ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے کہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اب برطانیہ کے شہر لوٹن میں رہنے والا ایک بڑا ہی معزز پاکستانی خاندان تھا۔ لوگوں کو بظاہر طور پہ دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، جو ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہوتا ہے یہ صرف وہی بندہ جانتا ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ بیتتا ہے۔ اب یہ خاندان بظاہر طور پہ بڑا ہی معزز تھا اور معاشرے میں ان کی کافی عزت تھی۔ اس خاندان کے سربراہ حاجی سلیم صاحب تھے، اور ان کی اہلیہ صفیہ بیگم، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا احمد سلیم۔ یہ اپنے بیٹے احمد سلیم پہ بہت ہی ناز کرتے تھے۔ بظاہر طور پہ احمد نرم مزاج، محنتی اور ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس کے والدین کی یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی پاکستان کی ایک شریف اور پڑھی لکھی لڑکی سے ہو، لیکن احمد چونکہ یہاں کا پلا بڑا تھا تو اس نے اپنی پسند سے اپنی شادی یہاں کی ایک برٹش بورن لڑکی کے ساتھ کر لی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ اپنی زندگی میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی، لیکن احمد کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی صورتحال میں خود سے علیحدہ نہیں کریں گے، مینس کہ وہ اپنے بیٹے کو علیحدہ سے مورگیج پہ گھر لینے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، جبکہ احمد کی بیوی یہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ اب یہ بات کافی طول پکڑتی گئی، اور بالآخر کیا ہوا کہ احمد کو اپنی بیوی کو ڈائیورس دینی پڑی، دونوں کی بن نہیں سکی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کوئی 6 ماہ کا عرصہ گزرا، اس کے بعد احمد کے والدین نے اس کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اب اسے ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ پاکستان سے آنے والی لڑکی جو ہے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں یعنی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ بہرحال اب احمد نے اپنے والدین کی بات مانتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جہاں چاہیں اب میری شادی کر دیں۔ اب کافی تلاش کے بعد اس کے والدین نے پاکستان کے شہر لاہور میں رہنے والی عائشہ پروین کا رشتہ ڈھونڈ لیا، اور یہ رشتہ جو تھا یہ رشتے کروانے والوں یعنی کہ میرج بیورو کے ذریعے ہوا تھا۔ اب دونوں خاندانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور پھر بہت ہی جلد جو تھا یہ معاملات جو تھے وہ شادی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب عائشہ کے جو والدین تھے انہوں نے اس امید پہ کہ بھی ہماری لڑکی جو ہے وہ UK میں چلی جائے گی، وہاں پہ زندگی اچھی ہوگی، اپنی من مرضی کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لڑکی والوں کی بھی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ بہرحال کر کرا کے کیا کہ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کافی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی، اور احمد کے والدین اس بات پہ خوش تھے کہ بھی اب ہمیں ایک گھریلو قسم کی عورت مل گئی ہے، لڑکی مل گئی ہے، اور اب ہمارے گھر میں اور ہمارے بچے کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ احمد کے گھر والوں نے عائشہ کے ویزے، ٹکٹ اور باقی جو ویزا کے تمام اخراجات ہوتے ہیں یہ سب کچھ ان لوگوں نے خود سے برداشت کیا۔ عائشہ کے گھر والوں سے کچھ بھی ان لوگوں نے کنٹریبیوشن نہیں لی۔ اب کئی مہینوں کا انتظار ہوا، کوئی 6 سے 8 ماہ کے عرصے کے اندر عائشہ کا ویزا لگا، ڈیپینڈنٹ ویزا، اور اس کے بعد عائشہ برطانیہ پہنچ گئی۔ اب شادی کے بعد جب عائشہ UK پہنچی تو شروع کے چند 1 مہینے بڑے ہی خوشگوار گزرے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب عائشہ تو یہاں پہ یہ امیدیں لگائے آئی تھی کہ بھی UK جا رہی ہوں، وہاں پہ ایک اچھی زندگی ہوگی اور ہر سہولت مہیا ہوگی، زندگی میں جو کرنا چاہوں گی وہ کروں گی، کسی کی کوئی روکا ٹوکی نہیں ہوگی، مینس کہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی وہ، اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ اب عائشہ کو یہاں پہ آنے کے بعد احمد کے گھر والوں نے جاب کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کو گھر کے گھریلو کام میں الجھا کے رکھ دیا کہ بھی گھر کا کھانا بناؤ، کپڑے وغیرہ واش کرو، اور کلیننگ وغیرہ دس اینڈ دیٹ، ماں باپ کی خدمت کرو۔
اب وہ تو کچھ اور سمجھ کے یہاں پہ جی کہ یو کے میں شادی ہونے جا رہی ہے آئی تھی، اور یہاں پہ آ کے اس کو ایک ڈیفرنٹ رام کہانی جو تھی وہ بیتنی پڑ گئی۔ اب جی عائشہ جو تھی نا وہ اس سب چیزوں سے فیڈ اپ ہو گئی، اور اپنے شوہر احمد کے اوپر نا وہ اکثر اس چیز کا دباؤ ڈالتی تھی کہ ہمیں نا علیحدہ کر لے لینا چاہیے، چونکہ تمہاری ایک اچھی نوکری ہے، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گی، اور ہم لوگ نا اپنا علیحدہ سے گھر لے لیتے ہیں، تمہارے والدین کو ہم ہر ویکنڈ پہ آ کے نا مل لیا کریں گے۔ اندر سے عائشہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ خود بھی جاب کرے، یہاں پہ آ کے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارے، اور گھر کے ان کام کاج سے اس کی جان چھوٹ جائے اور ساس سسر کو اسے سنبھالنا نہ پڑے۔ اب جی عائشہ اکثر احمد سے نا الگ گھر کا مطالبہ کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ احمد اپنے والدین سے فاصلے پہ رہے، اور احمد اپنے والدین کا چونکہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اس لیے وہ دونوں رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا یہ جھگڑے بڑھنے لگے، عائشہ علیحدہ ہونا چاہتی تھی، اور جی احمد اپنے والدین کے کہنے کے مطابق انہی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اب احمد نے تو مطلب اپنی جو پسند کی لے کر آیا تھا لڑکی، اس کی بات نہیں سنی تھی، تو احمد اب عائشہ جو کہ اس کے والدین کی ایک پسند تھی، ایک ارینج میرج ہوئی تھی، اس کی بات اب کس طرح سے مان لیتا۔ اب یہ باتیں جھگڑے جو تھے نا یہ طول پکڑنا شروع ہو گئے، آئے روز وہاں پہ نا گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اب جی ایک رات نا ان کے گھر میں بہت ہی شدید قسم کی بحث ہوئی، بہت اونچی اونچی آوازیں جو تھی نا وہ نیبرہڈ تک گئیں، اور لوگوں نے اپنا جو تھا وہ کنسرن شو کیا کہ آخر ان کے گھر میں ہو کیا گیا ہے، اور بات اتنی حد تک بڑھ گئی کہ احمد نے نا غصے میں آ کر عائشہ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اور اندر سے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اپنا نا چاہے دباؤ میں ہی آ کے اس بات کو ختم کر دے، اس ضد کو چھوڑ دے کہ علیحدہ گھر کا مطالبہ ختم ہو جائے، اور ان کے گھر میں جو بھی سب کچھ چل رہا ہے نا وہ اسی روٹین کے مطابق چلتا رہے۔ احمد ایکچولی یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے والدین کا ایک فرمانبردار بیٹا بن کر رہے، جو اس کے والدین چاہتے ہیں وہی کچھ وہ کرے، لیکن عائشہ چونکہ ایک آزادی کا ماحول چاہ رہی تھی تو اس وجہ سے وہ علیحدہ ہونا چاہتی تھی۔ اب جی یہ جب احمد نے عائشہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا نا غصے میں، تو اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ آخر مطلب اس نے کیوں ہاتھ اٹھا دیا ہے، لیکن اب چونکہ بات غصے میں ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ بات میں شرمندہ بھی تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے اوپر نا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد جی جب حالات نارمل ہوئے اور اس کے والدین جو تھے نا انہوں نے بھی اسے کہا کہ اب بس بات کو ختم کرو، اس کے بعد جی احمد جو تھا نا وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب جی بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از اوکے، لیکن اگلی صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب حاجی سلیم نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس نے احمد کا نام پوچھا اور پھر اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ گھر والوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ احمد کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ احمد نے بھی بار بار پوچھا کہ میں نے آخر کیا کیا ہے، مجھے پتہ تو چلے کہ آخر مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے، مگر پولیس نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ کے خلاف شکایت درج ہوئی ہے اور تفتیش کے لیے آپ کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ صفیہ بیگم لپٹ لپٹ کر احمد سے رونے لگیں، اور حاجی سلیم کی آنکھوں میں بھی بے بسی کے آنسو آ گئے۔ جس بیٹے کی خوشیوں کے لیے انہوں نے عمر بھر محنت کی تھی، اسے کبھی زندگی کی گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی، وہی بیٹا آج پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے سامنے جا رہا تھا۔ گھر کی خاموش دیواریں جیسے چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ چند دن کے بعد جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ بھی ان کی بہو عائشہ پروین نے اپنے شوہر احمد کے خلاف ڈومیسٹک ابیوز کا کیس رجسٹر کروا دیا تھا۔ اب جی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈومیسٹک ابیوز کا کیس جو ہے نا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اب تحقیقات کے دوران بہت سی باتیں بھی سامنے آئی، کچھ دعوے جو کہ عائشہ پروین نے کیے تھے وہ بھی درست ثابت ہو گئے، اور معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ احمد نے صاف سیدھے طور پہ عائشہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس کے خلاف اس نے رپورٹ درج کروا دی، اور یہ جو اس نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا نا اس کے کچھ نشانات اس کے چہرے پہ موجود تھی، جس کی وجہ سے احمد کا بچنا ناممکن تھا۔ احمد کے لیے وہ زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے، اور دوسری طرف اس کے والدین بھی ذہنی دباؤ اور معاشرتی باتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اب جب مہینوں کی کارروائی ہوئی اور جب کارروائی مکمل ہوئی تو حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی، مگر تب تک ان کے خاندان کی خوشیاں، اعتماد اور سکون بہت حد تک بکھر چکے تھے۔ احمد کو پچھتاوا تھا کہ اس نے اپنے والدین کی بات مانتے ہوئے ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور اسی لڑکی نے
یہاں پر UK میں آ کے اس کو جیل کی ہوا لگوا دی اور اس کے ساتھ ایسا کیا جو کہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کے والدین خود بڑے ہی ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے اور ان کو اپنے اس فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ہم نے تو ایک پاکستانی لڑکی کو سیدھا سادہ سمجھتے ہوئے اور اپنے خاندان کی خوشیاں بحال رکھنے کے لیے اسے یہاں پر لے کر آئے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی لڑکی جو ہے وہ علیحدہ ہونے کا تقاضا ہمارے سامنے رکھ دے گی۔ وہ خود اپنے آپ میں بھی شرمندہ تھے اور اپنے بیٹے احمد کے سامنے بھی شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس کی پسند کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس لڑکی کو طلاق دلوائی اور پھر اس کے بعد ایک پاکستانی لڑکی کو اس لیے وہ لے کر آئے تھے کہ بھی وہ ان کے ساتھ رہے گی اور ان کا گھر یا ان کا خاندان جو ہے وہ ہمیشہ اکٹھا رہے گا۔ زندگی میں نہ ہر تنازع کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ الزامات اور دعووں کی بارے میں حتمی فیصلہ صرف اور صرف ثبوتوں اور قانونی عمل کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اعتماد ایک ایسا رشتہ ہے جو برسوں میں بنتا ہے مگر ٹوٹنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، اور جب خاندان اعتماد کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا درد بہت دیر تک باقی رہتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں احمد کے والدین نے جو فیصلہ لیا تھا کہ بھی ان کے خیال میں پاکستان میں جو لڑکیاں ہیں وہ خاندان کو اکٹھا رکھتی ہیں، ان کا فیصلہ حقیقت پہ مبنی تھا، یا انہوں نے احمد کی پہلی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے اس کو بیجا الزامات لگاتے ہوئے کہ بھی یہاں کی برٹش لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیشہ گھر برباد ہی کرتی ہیں اور ان کو علیحدہ رہنے کا شوق ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے جو اس لڑکی کو ناجائز طلاق دلوائی اس کی کرنی ان لوگوں کو بھرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔